میں کس درد سے بات کروں کہ میں نکاح کر کے یہاں لایا ہوں اپنی بیوی کو. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پہ قوام ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میری ذمہ داری بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب تم شادی کرتے ہو تو یہ جو بیوی ہے تم اس کے قوام ہو. قوام انگلش میں اس کو کیئر ٹیکر کہتے ہیں، کہ آئی ایم ریسپانسبل فار ٹیکنگ کیئر آف ایوری سنگل ون آف ہر نیڈس. یہ ہے شوہر. الرجال قوامون علی النساء. اسی کے اندر شامل ہے کہ جب وہ اس کی بیوی وہ امید سے ہو، پریگننٹ ہو، تو یہ اس کا خیال کریں. یہی تو وقت ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو. وہنن علی وہنن، تکلیف پہ تکلیف برداشت کر رہی ہے، ایک سائیکولوجیکل بھی ایک ایموشنل پین سے گزر رہی ہے. شاید ڈفرنس ہے، پہلی دفعہ ماں مر رہی ہے، پہلے کبھی پریگننٹ نہیں ہوئی، رائٹ. ایک سٹیٹ کے اندر ہے. کوئی اس کے ساتھ جو کھڑا ہونا چاہیے وہ اس کے شوہر کو کھڑا ہونا چاہیے. یہی تو اللہ کے نام پہ کانٹریکٹ کیا میں نے کہ میں ایک عورت کا قوام بننے جا رہا ہوں. اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کی ذمہ داری اٹھائے، اس کی ڈیلیوری کے وقت اس کے ساتھ کھڑا ہو. میں یو ایس میں رہتا تھا جب میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور یو ایس کے اندر لیبر روم کے اندر شوہر کو اجازت ہوتی ہے، صرف شوہر کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ لیبر روم میں آ سکیں. اور وہاں پہ سارے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کی بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، سارے ہسبینڈز اپنی بیویوں کے ساتھ لیبر روم میں ہوتے تھے، اور بچے کی ڈیلیوری کے وقت اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتے تھے کہ ہمت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اس بیوی کا کیا حوصلہ بڑھتا ہے کہ میرا شوہر، میرا لائف پارٹنر، جس کے لیے میں نے اپنا گھر قربان کر دیا، آج میرے ساتھ کھڑا ہے اس تکلیف کے وقت میں. یہ ہے شریعت، جن کو بدقسمتی سے غیروں نے اپنا لیا اور ہم نے چھوڑ دیا. ہم کیا کرتے ہیں جی، اپنے چھٹے مہینے میں اس کے ماں کے گھر بھیج دیتے ہیں. اب والدین خرچہ بھی اٹھائیں اس کی ڈیلیوری کا، اور پھر اس کے بعد اس کی خدمت بھی کریں والدین. اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گی، صحیح سلامت چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی، تو پھر واپس آتے ہیں خدمت کرنے کے لیے بیچاری. اور سارا جو ایک پورا ٹائم تھا جب ہم نے اس کی خدمت کرنی تھی، میرے بچے کی ماں بن رہی ہے وہ. حق پھر سارے جتاتے ہیں، باپ جتاتا ہے اور دادا دادی جتاتے ہیں. جب کوئی ہوتا ہے نا کوئی کانفلکٹ، پھر سارے حق جتاتے ہیں. میرا پوتا، میری پوتی، میرا بیٹا، میں لے لوں گا، میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لوں گا. اس وقت سارے حق جتاتے ہیں. پیدائش کے وقت کدھر تھے آپ؟ اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوتا ساتھ میں. کتنا ظلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر. سوری ٹو say this، لیکن کتنا ظلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر. یہی تو ظلم ہے. کیوں بھیجتے ہیں اپنی بیویوں کو اس وقت اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی تکلیف میں. میرے ان لاس کا کیوں اس کے ڈیلیوری پہ خرچہ کر رہے ہیں؟ میں قوام ہوں نا، میں نے خرچہ کرنا ہے. میں نے اللہ کے نام پہ کانٹریکٹ کیا، اس وقت کیا ہے کہ میں قوام ہوں. یا اللہ، میری ذمہ داری ہے، بچے کی پیدائش میری ذمہ داری، وہ میرا بچہ ہے، رائٹ. صرف ازدواجی تعلق تو پورا نہیں تھا نا کہ بس اب وہ پریگننٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد چھوڑ دوں میں اس کو. کیا عجیب، لاجیکلی بھی کوئی ڈزنٹ میک سینس. کتنا ان ایتھیکل ہے یہ، کتنا امورل ہے. اس کو اگر سوچا جائے نا، ایک پکچرائز کیا جائے، تو کتنا امورل اور ان ایتھیکل بات ہے ساری کی ساری. اس کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اس کی کیئر کرنی چاہیے. جب وہ پریگننسی کے بعد وہ گھر آتی ہے تو انگلینڈ کے اندر 1 مہینے کی پیٹرنٹی لیو ملتی ہے. 1 مہینے کی انگلینڈ میں، یورپین کنٹریز کے اندر 1 مہینے کی پیٹرنٹی لیو ملتی ہے. میٹرنٹی نہیں، پیٹرنٹی. وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ رہو. یہ بیوی تمہاری بچے کی پیدائش ہوئی ہے، 1 مہینہ تم اس کے ساتھ رہو، اس کی کیئر کرو، اس کی خدمت کرو. سبحان اللہ. وہ لوگ جن کے پاس اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کی خدمت کرو، اور ہم لوگ بالکل ایمان والے لوگ اس طرح کی ہمارے ایٹیچیوڈز ہیں. یہ بہت ایک تکلیف دہ چیز ہے بدقسمتی سے. پلیز ایسا مت کریں. اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کی ذمہ داری ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے.